أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الخلق عند الله ثم نشهد أن سيدنا سيدا أجملا سيدا أكرما سيدا أطهرا سيدا أعظما أحسنا أكرما أعظما ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله انتہائی معزز اور مکرم دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، جو شخص دین اسلام کو، شریعت محمدیہ کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے دو چیزوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک انسان ان دو چیزوں کو نہیں سمجھ لیتا، تب تک اسے اللہ کے دین کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ان میں سے ایک چیز کا نام ہے شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز کا نام ہے لسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک چیز کا نام ہے شان محمدی اور دوسری چیز کا نام ہے لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے یہ دو چیزیں سمجھ رکھی ہیں، اس شخص نے پورا دین سمجھ لیا ہے، اور پورے دین کا خلاصہ، نچوڑ اور مغز اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ جس شخص نے یہ دو چیزیں نہیں سمجھی، اس نے اللہ کے دین میں سے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ یہ دو چیزیں سمجھ لینے سے اللہ کا پورا اور کامل دین بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ جب یہ دین سمجھ آ جائے تو پھر اسے پورے دین پہ عمل کرنے کا اجر بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے
شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور پھر لسان نبوت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کو سمجھ لیں، یہ شخص دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے اور آخرت کے دن اللہ کے ہاں نجات کا مستحق بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کائنات کے سامنے ظاہر کیا، کائنات کے سامنے ان دونوں چیزوں کو عیاں بیاں کر دیا، اس لیے بھی کہ پہلے انسان جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سمجھ لے گا تو پھر اسے میرے محبوب کی نبوت والی زبان پہ اعتماد آ جائے گا۔ ایک ذات کی ہستی کی شخصیت کی بندہ عظمت کو سمجھ لیتا ہے، اس کے شان کو، مقام کو، مرتبے کو، اس کا تقدس، اس کا احترام وہ دل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر اس کی نبوت والی زبان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو کائنات میں ظاہر کر دیا، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد جب 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچیں گے تو اس وقت لسان نبوت ملے گی۔ اس وقت سے پہلے لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، اڑان، پروان یہ پیوست اور راسخ ہو جائے تاکہ میرے محبوب اپنی نبوت والی زبان کا اعلان کریں تو لوگ اس پہ فوراً اعتماد کرتے چلیں۔ سبحان اللہ۔ ایک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے اپنی بشریت والی، جو پیدائش سے ولادت باسعادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد بن عبداللہ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے اسے استعمال فرماتے رہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اور آپ کی زبان اقدس بشریت والی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے زبان اقدس تھی، لیکن جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تب اللہ نے لسان نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان دو چیزوں کا سمجھنا یہ ہر انسان پر لازم ہے۔ جیسے ہر انسان پہ دین سمجھنا ضروری، ان دو چیزوں کو دین سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں گے نا، سب سے پہلے کون سی چیز سمجھنی ہے؟ شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اللہ کریم نے پہلو کو کائنات میں یوں ظاہر باہر کر دیا کہ انسان تو رہے اپنی جگہ، فرشتے تو رہے اپنے مقام پہ، جنات اور زمین عقول مخلوقیں وہ تو رہی اپنی جگہ، کائنات کا عرشی فرشی کوئی ذرا ایسا نہیں رہا جس سے اللہ کریم نے اپنی قدرت سے میرے محبوب کی شان کا اظہار نہ کروا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نکھار اس سے پیدا نہ ہوا ہو۔ اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ ایسا دکھایا کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کی شان کے مظہر کے طور پہ اللہ کریم نے اسے استعمال کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو، میرے محبوب کے احترام اور تقدس کو یوں اللہ کریم نے ذکر کیا کہ انسان صرف میرے محبوب کا نام نامی اسم گرامی ہی دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میرے محبوب کی شان اور عظمت کا تقدس اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ پوری زندگی انسان اسی پہ غور کرتا رہے، اللہ کے محبوب کے ذکر خیر کبھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کو اللہ کریم نے یہ بات دل میں ڈال دی کہ اپنے پوتے کا نام رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ذرا توجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب آیا اور اس نے اپنے پوتے کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا نام طے ہو گیا، اور نام رکھتے ہی ساتھ کہتا ہے رجاء ان یحمد، شاید اللہ نے یہ نام اس لیے تجویز فرمایا کہ میرے اس پوتے کی تعریفیں کرنے والی یہ ساری کائنات ہو۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات تعریفیں کرے گی، ساری کائنات ذکر خیر کرے گی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کیوں نہ کرے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی وہ اتنی عظمت اپنے اندر رکھتا ہے، اتنی شان، اتنا تقدس، اتنا احترام اللہ نے اس کے اندر جمع کر دیا کہ تمام صفات کا جامع وہ اسم پیغمبر بنایا۔ لفظ محمد کے اندر اللہ نے تمام صفات کو، خوبیوں کو، کمالات کو بند کر کے رکھ دیا کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی سمجھ لینے سے آدمی اللہ کے محبوب کی شان اور عظمت کو سمجھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی تقدس، مقام، احترام، باقی کمالات، خوبیاں وہ اپنے مقام پہ، میرے محبوب کا تو اسم گرامی ایسا رب نے طے کر دیا کہ اس کو بھی اللہ نے جامع الصفات بنا دیا، اسے بھی ایسا جامع بنا دیا کہ تمام اللہ کریم نے خوبیاں اور تذکرے رکھ دیے۔ ذرا اس کی ایک جھلک سنیے گا، توجہ آپ کی۔ سپیکر والا کدھر ہے؟ اس کا ایکو کم کرو جی، اصل آواز بے شک کھولو لیکن ایکو اس کا کنٹرول کرو۔ لفظ محمد علماء جانتے ہیں یہ باب تفعیل سے ہے، محمد مفعل کے وزن پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا۔ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ ہے تجزی والا۔ میں عرض کرتا ہوں آسان ہو جائے گا۔ تجزی والا لفظ محمد حمد سے، اور حمد کا معنی تعریف کرنا، تعریف ہوتا ہے حمد کا معنی، اور لفظ محمد باب تفعیل سے خاصہ باب کا تجزی والا معنی علماء یہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات اور شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کے وجود مقدس کا ایک ایک جز، ایک ایک عضو، ایک ایک بال اور ایک ایک رنگٹا وہ اتنا مقدس ہو کہ اس کی بھی تعریفیں کرنا شروع کر دی جائیں تو اس کی بھی تعریف اور عظمت کبھی ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جس کے وجود مقدس کا ایک ایک جز قابل تعریف ہو، ایک ایک عضو اور اعضاء وہ قابل تعریف رب نے بنا دیا ہو، ایسی ہستی اور شخصیت کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے محمد کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں بھی قابل تعریف ہوں، جس کے کان مقدس بھی قابل تعریف ہوں، جس کے ہاتھ بھی لائق تعریف ہوں، ہاتھ کی ہتھیلی بھی قابل تعریف ہو، ارے جس کے وجود مقدس کا ایک ایک رونگٹا وہ اتنا قابل تعریف بن جائے، اتنی قابل تعریف بن جائے کہ اس کی تعریف کے تذکرے اور اس کا ذکر خیر کسی کو عمر نو بھی مل جائے اور وہ مسلسل کرتا رہے تو اس کی عمر ختم ہو جائے پر پیغمبر کا تقدس ختم ہو۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ ٹائم نہیں لینا آج آپ کو، اصل بیان ہونا ہے انشاءاللہ۔ حضرت تشریف لائے ہیں مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب، وہ آپ سے مفصل گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کے ایک ایک عضو اور اعضاء کو میرے رب نے اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی اسے رفعت عطا فرمائی کہ وہ تو رہا اپنے مقام پہ جس چیز کی نسبت میرے محبوب سے ہو گئی، جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے وجود مقدس سے ہو گئی، وہ نسبت رکھنے والی چیز بھی اتنی عظیم ہو گئی کہ اس کی جنس میں سے اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی ثانی اللہ نے رہنے نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ جس بال مقدس کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود سے نسبت ہو گئی، اس بال کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
اور وہ اتنا قابل تعریف بن گیا، اتنا لائق عظمت بن گیا کہ اب اس کی توہین کرنے والا وہ اسلام کے دائرے میں رہ سکتا نہیں۔ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ بال اتنا لائق احترام بن گیا، اتنا قابل تعریف بن گیا کہ جو شخص میرے پیغمبر کے وجود سے نسبت رکھنے والے بال مبارک کی توہین کر لیتا ہے، وہ بندہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک متفق کا فیصلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پیغمبر کا بال جو وجود مقدس پہ تھا، خواہ وہ سر کا بال تھا، داڑھی مبارک کا بال تھا، وجود کے اوپر کسی مقام اور حصے پہ بال تھا، لیکن وہ میرے پیغمبر کے وجود سے گر گیا تھا، لیکن اب موجود نہیں، گر گیا، کٹ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود کے ساتھ اس کی نسبت تھی، لیکن اب یہ جدا ہو چکا ہے۔ اس بال کی توہین کرنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس بال کو عربی میں کہتے ہیں شعر، کیا کہتے ہیں؟ شین عین را، شعر، یہ شہر نا، شعر، عربی میں بال کو کہتے ہیں شعر۔ علماء لکھتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ اگر اسے کوئی شعیر کہہ دیتا ہے، تصغیر سے تعبیر کیا جس میں حقارت اور ادنا پہلو پیدا ہو گیا، جیسے عبد کا معنی بندہ، عبید کا معنی معمولی سا بندہ، عبد کا معنی بندہ اور عبید کا معنی معمولی سا بندہ، اسے عبید کہنا اس میں اس کی حقارت ہے، تذلیل ہے، اس میں اس کا ادنا اور معمولی پن ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں اہل عرب بال کو شعر کہتے ہیں، اور اگر اسے کوئی تصغیر سے تعبیر کر کے شعیر کہہ دیتا ہے، معنی ہوگا معمولی سا بال، حقیر سا بال۔ اگر میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کے ساتھ بال تھا، لیکن اب ہے نہیں، گر گیا، کٹ گیا، جدا ہو گیا، لیکن نسبت کسی دور میں رکھتا تھا، اللہ کے محبوب کے اس بال مقدس کو بھی شعر کی بجائے کوئی شعیر معمولی بال کہہ دیتا ہے، اس نے بھی میرے پیغمبر سے نسبت رکھنے والے بال کی توہین کر ڈالی، یہ بندہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی تعریف اللہ نے اتنی بلند کر دی کہ اب وہ قابل تنقید نہیں رہا، قابل تنقیس نہیں رہا۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں اتنا لطف رکھ دیا، اتنی جامعیت رکھ دی، اللہ نے اتنا مقام، اتنی رفعت رکھ دی کہ اللہ کے محبوب کے وجود مقدس کا ایک ایک جز اور عضو وہ اتنا لائق تعریف بن گیا کہ اس سے نسبت رکھنے والی چیز بھی قابل ذکر بن گئی، اس کی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ نسبت رکھنے والی چیز اتنی بلند و برتر ہو گئی کہ اللہ نے اس نسبت رکھنے والی چیز کے بھی اپنے لا ریب کلام میں تذکرے کر دیے۔ سبحان اللہ، کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس چادر اور کمبل کی نسبت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود سے ہوئی، اللہ نے اس کے تذکرے بھی اپنی لا ریب کلام میں کر دیے۔ میرے محبوب چلتے ہیں مکہ المکرمہ کی زمین پر، مدینہ طیبہ کی زمین اور ارض مقدس پر، اور جس مٹی کے ذرات کی نسبت میرے محبوب کے قدموں کے تلووں سے ہو گئی، وہ بھی اتنے قابل تعریف بن گئے کہ اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے اور خطے کا تذکرہ بھی کلام مقدس میں کر دیا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکہ المکرمہ شہر کی قسم کھائی۔ کیوں قسم کھائی؟ اس لیے کہ میرے محبوب آپ کے قدم مبارک جو اس مٹی سے لگے ہیں، آپ کی نسبت جو اس شہر کو حاصل ہو گئی۔ کہیں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ کریم نے اس شہر کے تذکرے، اس مکہ المکرمہ کی مقدس وادی کے تذکرے اپنی لا ریب کلام میں کر دیے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میرے محبوب کے قدموں کے تلوے وہ تو رہے اپنی جگہ پہ، ان کا مقام، مرتبہ، رفعت، بلندی، درجت، مرتبہ تو رہی اپنی جگہ پہ، میرے محبوب کے پاؤں کے نیچے والا حصہ وہ اتنا مقدس بنا دیا، وہ زمین کے جس جگہ پہ لگ جائے وہ زمین
زمین نسبت رکھنے والی اتنی بلند و برتر ہو جاتی ہے، اتنی لائق تعریف بن جاتی ہے، اتنی قابل تحسین بن جاتی ہے کہ رب اس کے تذکرے اپنی لا ریب کلام میں کرنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نسبت جو میرے پیغمبر سے ہو گئی، میرے محبوب کی شان عظمت اتنی بلند و برتر تھی کہ وجود مقدس رہا اپنے مقام پہ، اس سے نسبت رکھنے والی چیز وہ بھی عظمت اور شان میں بے مثال بنا دی۔ سبحان اللہ، ہے توجہ آپ کی؟ سبحان اللہ، اس کا ایکو اور تھوڑا سا کم کر دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے نسبت رکھنے والی چیز، اس کی بھی توہین کرنے والا کون بن جاتا ہے؟ کون بن جاتا ہے؟ جس جوتی کو میرے پیغمبر سے نسبت حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاؤں مبارک میں پہن لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنی لائق تعریف ہوگی کہ کائنات کے لوگوں کے پاؤں میں وہ پہننے والے لوگوں کے قیمتی سے قیمتی جوتے مل کر بھی میرے محبوب کی اس چمڑے کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس موزہ نما جو چمڑے کی جوتی ہوا کرتی تھی، میرے محبوب کے قدموں سے اسے نسبت ہو گئی، وہ بھی اتنی قابل تعریف بن گئی کہ میرے محبوب کی جوتی کی توہین کرنے والا بھی مسلمان رہ سکتا؟ بلند آواز سے مسلمان رہ سکتا؟ نہیں۔ جس چادر اور کمبل کی نسبت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے ساتھ ہو گئی، اب اس وجود اقدس سے نسبت رکھنے والی چادر اور کمبل کی توہین کرنے والا بھی کبھی دائرہ اسلام میں رہ سکتا؟ نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ساتھ جن مٹی کے ذرات کی نسبت ہو گئی، اس مٹی کے ذرات کی توہین کرنے والا بھی مسلمان رہ سکتا؟ نہیں۔ جس سواری کی نسبت میرے پیغمبر کے پاک وجود سے ہو گئی، آپ نے اس پہ سواری کر دی، خواہ وہ گھوڑا تھا، اونٹنی تھی، کوئی اور سواری تھی، وہ میرے محبوب کے وجود اقدس سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اتنی مقدس بن گئی، اتنی لائق تعریف بن گئی، اس سواری کی توہین کرنے والا بھی اسلام کے دائرے میں رہ سکتا؟ نہیں، وہ بھی ایماندار نہیں رہ سکتا۔ تو پھر میں کہنے میں حق بجانے میں ہوں، ارے وہ مقدس صحابہ کی جماعت رضی اللہ عنہم جن کی نسبت میرے پیغمبر سے ہو گئی کہ جگہ جگہ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، میرے پیغمبر ان کی نسبت اپنے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا احساس دلاتے ہیں۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فی اصحابی، وہ میرے صحابہ ہیں۔ یہ اصحابی کو سمجھنا، وہ میرے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں ہوش سنبھال کے رہنا، تنقید اور تبرہ بازی نہ کرنا۔ کہیں فرمایا اکرموا اصحابی، ان کی تعظیم کرنا۔ کیوں اللہ کے محبوب؟ فرمایا اصحابی، وہ میرے صحابہ ہیں، نسبت میرے ساتھ ان کی ہو گئی، شاگرد میرے، جانثار میرے، صحابی میرے، شاگرد میرے، اور میں اللہ کے محبوب کے وہ صحبت اور مجلس میں بیٹھ کر تربیت پانے والے مقدس ہستیاں ہیں۔ فرمایا ان کی نسبت جب میرے ساتھ ہو گئی، صحابہ کرام کی جماعت، خواہ ان میں صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، حضرت عثمان غنی ہو، علی حیدر کرار ہو، سیدنا امیر معاویہ ہو، طلحہ زبیر ہو، جو بھی میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس کی نسبت میرے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اس نسبت کا تقدس اتنا ہے کہ میرے پیغمبر کے کسی بھی صحابی کی توہین، ان پہ تنقید، تبرہ کرنے والا، وہ کافر، زندیق، مرتد تو ہو سکتا ہے مگر اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، توجہ ہے؟ نسبت جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سبحان اللہ، اگر یہ بات سمجھ لی ہے تو ایک چھوٹے سا اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کا تقدس اور احترام بلند کیوں ہوا؟ کہ ان کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ساری کائنات میں انبیاء کے بعد بے مثال اور بے نظیر بنا دیا۔ اب صحابہ پہ تنقید کرنے والا وہ صحابہ پہ تنقید نہیں کرتا، میرے محبوب کی نسبت پہ تنقید کرتا ہے، وہ شان نبوت پہ تنقید کرتا ہے، وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس محنت پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے، یہ صرف صحابہ کا دشمن نہیں، یہ میرے پیغمبر کی شان اور عظمت کا دشمن ہے۔ نسبت جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، ایک اور نسبت کا انداز دیکھیے، ازواج مطہرات امہات المؤمنین، میرے پیغمبر کی بیویاں، ان کی نسبت بھی ہو گئی میرے آقا سے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی، جس کا تذکرہ رب کریم قرآن میں کرنے لگا۔ یا نساء النبی، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ فرماتے ہیں براہ راست خطاب کر کے، یا نساء النبی، یوں نہیں فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجیے، نہیں، براہ راست خطاب کیا، قل کا لفظ نہیں ذکر کیا۔ یا نساء النبی، آئے میرے پیغمبر کی بیویوں، تمہاری نسبت میرے پیغمبر سے ہو گئی، تم میرے پیغمبر کی بیویاں بن گئی، تم رفیقہ حیات میرے پیغمبر کی بن گئی، میرے پیغمبر کے بستر کی زینت، زندگی کی رونق، میرے پیغمبر کا لباس بن گئی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم میرے پیغمبر کا لباس بن گئی، میرے پیغمبر کا حرم بن گئی، تمہاری نسبت میرے پیغمبر سے ہو گئی، تمہاری شان اور عظمت اتنی بلند و برتر ہو گئی کہ تم پر تنقید کرنے والا بھی اسلام کے دائرے میں رہ سکتا، بول شاباش ایمان سے بول، رہ سکتا نہیں۔ خواہ وہ تنقید کرے سیدہ خدیجہ پہ، خواہ تنقید کرے سیدہ حفصہ پہ، سیدہ جویریہ پہ، اور تنقید کرے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کسی بھی میرے پیغمبر کی بیوی پہ تبرہ کرنے والا، اس کے متعلق بغض رکھنے والا، میرے پیغمبر کی نسبت پہ وہ تنقید کرتا ہے، اللہ کریم کے اس اسلام کے دائرے میں وہ شخص رہ سکتا نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اور میرے پیغمبر سے نسبت ہو گئی بنات رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی بیٹیاں، سبحان اللہ۔ سورہ احزاب کا مضمون پڑھ کے دیکھ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے لازواجی کا، توجہ ہے، وبناتی کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر فرما دیجئے لازواجی کا، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، بابناتی کا، اپنی بابناتی کا، بیٹی سے یا بیٹیوں سے، بنات جمع کا لفظ، بنت کا معنی ایک بیٹی، بنات کا معنی بیٹیاں، بنات کا معنی بیٹیاں۔ اور علماء جانتے ہیں کہ عربی کے اندر ایک کو واحد، دو کو تثنیہ اور جمع تین سے اوپر شروع ہو رہی ہے، فرمایا بنات، اس سے یہ بات تو سمجھ آ گئی پیغمبر کی ایک بیٹی بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ پھر اللہ کے قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، عمل سے یہ بات واضح کر دی کہ میں آمنہ کے لال کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب سب سے بڑی بیٹی، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، سب سے بڑی بیٹی حضرت ابو العاص کے نکاح میں، ابو العاص کے نکاح میں، اس کے بعد حضرت رقیہ، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں، ان کی وفات کے بعد سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان ہی کے نکاح میں، اور اللہ کے محبوب کی چوتھی بیٹی، سب سے چھوٹی، لخت جگر، محبوبہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں۔ اللہ کے محبوب کی بیٹیاں، ان کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی، ان کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی۔ سمجھنا لوگ نسبت کا نام لیتے ہیں، پر بات کو سمجھنا، نسبت میرے آقا سے ہو گئی، نسبت کی وجہ سے ان کا شان، مقام، مرتبہ اتنا بلند و برتر ہو گیا کہ اب میرے پیغمبر کی
بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کی توہین کرنے والا وہ مرتد تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اللہ کے محبوب سے جو نسبت قائم ہو گئی, ارے اس سے بڑھ کر سنیے گا, مکہ المکرمہ توجہ, اس کی نسبت ہو گئی میرے آقا سے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہو, میرے محبوب کا ابائی اور جائے ولادت مکہ المکرمہ ہے, نسبت میرے آقا سے ہو گئی. اس کی گلی کوچوں میں میرے پیغمبر چلتے رہے, وہاں زندگی کا ایک حصہ آپ نے بسر کیا, اور مدینہ طیبہ اس کی نسبت بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. اور اللہ کے محبوب سے نسبت رکھنے کی وجہ سے مکہ بھی شان والا, توجہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں, مدینہ طیبہ بھی شان والا, دونوں کی شان کیوں بنی سمجھنا, میرے محبوب کے ساتھ ان کی نسبت قائم ہو گئی. مدینہ طیبہ کی شان میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے, میرے آقا کا شہر ہے, مدینہ الرسول ہے, میرے پیغمبر کا مسکن رہا, اب بھی ہے, تا قیامت رہے گا. اللہ کے محبوب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی نسبت ہو گئی. سنیے گا توحیدیوں, ایمان کا مسئلہ بھی آنے لگا ہے. اس شہر کی عظمت بلندوں پر تر ہو گئی. مکہ المکرمہ کی نسبت بھی میرے آقا سے ہوئی, بیت اللہ سے ہوئی, اس کی عظمت بھی بلندوں پر تر ہو گئی. لیکن یہ صرف مکہ کی عظمت, مدینہ طیبہ کی عظمت وہی مان سکتا ہے جو موحد ہو. مشرک نہ وہ مکہ المکرمہ کی عظمت کو مان سکتا ہے, نہ مدینہ الرسول کی عظمت کو مان سکتا ہے. نسبت کے نام پہ جھگڑا ڈال رہا تھا. اسلام آباد کی وہ حیثیت نہیں, فیصلہ آباد کی نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات ہے کہ مکہ المکرمہ مدینہ الرسول کی نسبت کی وجہ سے شان اور عظمت بلند ہوئی. اور تیرا عقیدہ ہے کہ آمنہ کلال تو حاضر ناظر ہے, حاضر ناظر ہے, ہر وقت ہر جگہ موجود, ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے والا ناظر. میرا سوال یہ ہے, پوچھ اس ملا سے, اگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے, پھر مکہ کی تخصیص نہیں, پھر مدینہ کی تخصیص نہیں. تیرا عقیدہ ہے اللہ کا نبی مکہ میں بھی ہے, مدینہ میں بھی ہے, سگر کی گلیوں میں بھی ہے, سگر کے شہر میں بھی ہے, تلا گنگ میں بھی ہے, چکوال میں بھی ہے, پوری روئے زمین پہ حاضر و ناظر ہے. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی نسبت بھی میرے آقا سے ہو گئی, مکہ کی نسبت بھی میرے آقا سے ہو گئی. تو کہتا ہے یہاں بھی حاضر ناظر ہے, تیرے سگر کی نسبت بھی میرے آقا سے ہو گئی. بتا مکہ اور مدینہ اور سگر کی عظمت میں کیا فرق ہے؟ نسبت تجھے کیا پتا ہے نسبت کا؟ مشرک کیا جانے محبوب کی شان اور عظمت. رب کعبہ کی قسم, مشرک جس طرح میرے رب کی وحدانیت کا غدار ہے, اسی طرح میرے محبوب کی شان اور عظمت کا بھی اس سے بڑھ کر دشمن کائنات میں. بے شک جس نے میرے محبوب کی پوری زندگی اور سیرت طیبہ پہ پانی پھیر کے رکھ دیا. عرض یہ کر رہا ہوں, بنیاد کو سمجھیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اول طور پہ سمجھنا ضروری ہے. جب شان اور عظمت دل میں آ جائے, اور آئے بھی کس طرح, اتنی محبت, اتنی عظمت, اتنی رفت, اتنا مقام, اتنا پیغام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا وہ دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ پوری مخلوقات میں سے میرے محبوب کی محبت مومن کے دل میں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. چاہیے نہیں, لازم ہے. یہ سبقت لسانی ہوگا, چاہیے نہیں, لازم. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. توجہ, لا یؤمن احدکم, اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی ایماندار بن نہیں سکتا, اسے ایمان کی رتی بھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے دل میں, اپنے سینے میں, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے, اپنی آل اولاد سے بڑھ کر کے, ساری کائنات سے
بڑھ کر میں اللہ کے محبوب کی محبت نہیں دل میں پیدا کر لیتا، اس وقت تک اس کے دل میں ایمان کی رتی بھی پیدا ہو سکتی نہیں۔ میرے آقا کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے، ایمان کے لیے بنیاد اور جڑ ہے، جس کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ جب شان، عظمت، تقدس، احترام، محبت، عزت آ گئی، اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پہ لسان نبوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ لسان، لسان کہتے ہیں زبان، لسان کہتے ہیں زبان کو۔ لفظ میں نے ذکر کیا لسان نبوت، زبان نبوت، نبوت والی زبان میرے پیغمبر کی سمجھنی ضروری ہے، اور وہ ہے کون سی؟ انما یسرناہ بلسان، سبحان اللہ، قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے کوئی پوچھے کہ پیغمبر کی نبوت والی لسان کون سی ہے، تو بڑے دھڑلے سے کہہ دے وہ رب کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، لسان نبوت وہ قرآن مقدس کا دوسرا نام ہے، اور قرآن مقدس کا دوسرا نام لسان نبوت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا جو تعلق ہے، اس میں شان کو ماننا بھی ضروری ہے، نبوت کی لسان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو نبوت والی زبان ہے میرے پیغمبر کی کون سی چیز؟ آپ بس سے بولو کون سی چیز؟ قرآن مقدس کے یہ 30 پارے میرے پیغمبر کی نبوت والی زبان ہے۔ یہ قرآن مقدس کی ابتدا سے لے کر اخیر تک میرے پیغمبر کی لسان نبوت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن رب کا کلام ہے اور زبان میرے آقا کی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کلام اللہ کا ہے اور زبان میرے آقا کی اس لیے ہے کہ میرے پیغمبر کی زبان وہ بیان القرآن ہے۔ میرے پیغمبر کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کا بیان، قرآن متن، میرا پیغمبر اس کی تشریح، قرآن ساکت، میرا پیغمبر قرآن بولنے والا ناطق، قرآن مقدس یہ کتابی شکل میں، میرے پیغمبر انسانی صورت میں قرآن مقدس کو پڑھنے والا، یہ قرآن کا قاری بنتا ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کو سمجھ کے ماننے والا وہ صحابی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سمجھنا ضروری۔ پورا قرآن میرے پیغمبر کی نبوت والی کیا ہے؟ زبان ہے۔ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جا بجا اسی لیے لفظ قل سے خطاب کیا۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ لفظ قل کا کیا معنی؟ لفظ قل کا کیا معنی؟ آپ فرما دیجئے۔ یہ جانتے ہو نا قل؟ جی کھان دی رہا دے؟ نہیں ہم نہیں۔ یہ کھانا نہ نہیں، یہ قرآن فرمایا قل، بے شمار آیات کے شروع میں، مضامین کی ابتدا میں لفظ قل سے اللہ کریم اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ یہ قل کا لفظ بھی اشارہ کرتا ہے کہ کلام اللہ کا ہے پر پیغمبر سے بیان کروایا جا رہا ہے تاکہ پیغمبر کی زبان نبوت بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے قرآن مقدس کو بیان کرتے ہیں جو لسان نبوت بن جاتی ہے۔ فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیجئے انما ادعو ربی، توجہ میری، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، سورہ جن 29واں پارہ اللہ کریم فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے میرے محبوب، اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اعلان؟ فرمایا انما ادعو ربی، کرو مانا، انما علماء موجود ہیں جانتے ہیں انما کلمہ حسر، انما ادعو ربی، میں اللہ کا نبی تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ انما، بے شک، صرف ادعو میں پکار کرتا ہوں ربی، اپنے رب کی، ولا اشرک بہ احدا، ولا اشرک،
اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اس کی پکار میں احدن کسی کو بھی، ساری کائنات کی نفی کر دی۔ یہ میرے پیغمبر کی نبوت والی زبان ہے، اور اس کا پیغام مصطفیٰ جس کا عنوان ساتھیوں نے بھی قائم کیا وہ یہی ہے، انما ادعو ربی، میں تو پکار کرتا ہوں صرف اور صرف اپنے رب کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب جو وہی ہے۔ یہ اس دعوے پر دلیل کے طور پہ ذکر کیا، جیسے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 54 میں فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم خطاب کر کے فرماتے ہیں، ادعو ربکم، ادعو ربکم، پکارو اپنے رب کو۔ یہ ادعو دعویٰ تھا کہ پکار صرف اللہ کی کرو۔ ربکم، لفظ رب دلیل کے طور پہ ذکر کیا، جسے علماء دعویٰ مع دلیل کہتے ہیں۔ فرمایا ادعو ربکم، پکارو اپنے رب کو۔ ادھر اللہ کے محبوب اپنا خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انما ادعو ربی، میں تو پکارتا ہوں صرف اور صرف اپنے رب کو۔ اور کیوں نہ پکاروں کہ اللہ کریم کا فیصلہ یہی ہے، پیغام یہی ہے۔ سورہ آمین المؤمن کے اندر وہاں بھی فرمایا، وقال ربکم ادعونی، آیا نا لفظ رب، وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ ادعونی، پکارو تو صرف اور صرف مجھے پکارو، استجب لکم، تمہاری پکاروں کی استجابت میں کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میرے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ یہ لفظ رب کو کیوں خاص کیا؟ جگہ جگہ پہ خاص کیا، انما ادعو ربی وقال ربکم ادعونی ادعو ربکم۔ یہ لفظ رب کا جا بجا تذکرہ کرنا یہ متوجہ کر رہا ہے، یہ وہی رب تمہیں پیغام دیتا ہے جس کے ساتھ عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے۔ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ الستو، یہ تو یاد ہے نا آپ کو، پڑھو ذرا، الستو بربکم، بربکم، توجہ، عالم ارواح میں اللہ کریم نے سوال کیا تمام روحوں سے، اور سوال یہ ہے جس کا مضمون الستو بربکم، کیا مجھے تم اپنا رب نہیں مانو گے؟ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنا رب، کیا لفظ ذکر کیا؟ رب، رب نہیں مانو گے؟ رب کا کیا معنی؟ رب کا معنی ہوتا ہے ہوا انشاء شیء حالا فحالا الی حد التمام، تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، جسے فارسی میں کہتے ہیں داتا، مشکل کشا، حاجت روا۔ الستو بربکم، سب کی روحیں موجود، انبیاء کی جنہوں نے بعد میں نبوت کا منصب پانا تھا، اولیاء کی جنہیں دنیا میں ولایت کا مقام ملنا تھا، مسلمین کی جنہیں اسلام کی دولت اللہ نے عطا کرنی تھی، غیر مسلموں کی روحیں، مشرکین کفار فجار کی روحیں جنہیں دنیا کے اندر آ کر بغاوت اختیار کرنی تھی، سب روحوں سے میرے رب نے پوچھا الستو بربکم، کیا مجھے اپنا مشکل کشا نہیں مانو گے؟ کیا مجھے اپنا حاجت روا نہیں مانو گے؟ مجھے اپنا داتا نہیں مانو گے؟ دستگیر نہیں تسلیم کرو گے؟ غریب نواز غوث اعظم نہیں مانو گے؟ سب روحوں نے آگے سے جواب دیا بلا۔ کیا جواب دیا؟ اونچی آواز سے کیا جواب دیا؟ بلا۔ رافضی کی روح تھی تو تب بھی کہا بلا، کسی بریلر کی روح تھی تو تب بھی کہا بلا۔ کیوں نہیں؟ تجھے ہی مشکل کشا حاجت روا مانیں گے، تجھے کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا تسلیم کریں گے، یہ رب کا مفہوم ہے۔ تجھے مشکل کشا حاجت روا نافع الضار محیی و ممیت ساری کائنات کی نفع نقصان کا مالک و مختار مانیں گے، یہ عالم ارواح میں اقرار کر کے آیا۔ جب دنیا میں آیا اللہ نے اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے آسمانوں سے کتابیں نازل کرنی شروع کی، زمین سے نبوت کا سلسلہ، کتب سماویہ کا خلاصہ بھی اس کی ربوبیت کی یاد دہانی مقصود ہے، اور انبیاء کی بعثت کا اولین مقصد بھی رب کی ربوبیت کی یاد دہانی مقصد ہے۔ آپ سورہ ہود کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، سورہ اعراف کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کا ہر پیغمبر جب آ کر
اپنی قوم کے سامنے رب کا پیغام پیش کرتا ہے. قال الملأ، پھر قوم کے سردار، وہ کافر وڈیرے چودھری ملک سردار، وہ پیغمبر کے مقابل آ کر کہتے ہیں ہم تو آپ کو نہیں ماننے والے. کسی پیغمبر کو جھوٹا کہا گیا، کسی کو معاذ اللہ سفیہ بے عقل کہا گیا، کسی پیغمبر کو کچھ کہا گیا. آگے سے پیغمبر بڑا معصومانہ جواب دیتے ہوئے اتنا کچھ فرما دیتا ہے، ارے میں بے وقوف نہیں ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں نادان نہیں ہوں، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، بھلا اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ کیسے جھوٹا کیسے سفیہ ہو سکتا ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، ولکنی رسول من رب العالمین. صفت رب کو ذکر کیا، یہی نقطہ سمجھانے کے لیے میں وہی وعدہ یاد دہانی کے لیے آیا ہوں، وعدہ یاد کرانے کے لیے آیا ہوں جو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہو. پھر جب انسان یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور برزخی قبر میں روح سے جب سوال و جواب کا سلسلہ وہ عالم برزخ میں شروع ہوتا ہے، وہاں بھی سوال کے اندر لفظ رب کو ذکر کیا. من ربک، کیا سوال ہونے والا ہے؟ من ربک، من خالق نہیں فرمایا، مالک رازق کوئی اور صفت کا ذکر نہیں کیا. من ربک کیا معنی ہے من ربک کا؟ جس رب سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا وہ دنیا میں نبھا کے آیا ہے کہ نہیں نبھایا؟ کہ دنیا کے اندر آ کر کائنات کی کسی اور ہستی کو، شخصیت کو تو نے ربوبیت کا درجہ دیا، اسے مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ رب کا بار بار تذکرہ اسی لیے کرتے ہیں، یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ پکار کے لائق وہ ہے جو کائنات کا رب اور داتا ہے. کائنات کا رب اور داتا ہے، کائنات کا مشکل کشا، حاجت روا، نافع و ضار ہے، وہی پکار کے لائق ہے. اللہ نے سورہ حامیم المؤمن کے اندر اسی مضمون کو کھولا، فرمایا فدعوا اللہ، فدعوا اللہ، پس پکارو اللہ کو، پکارو سمجھنا، فدعوا اللہ، پس پکارو اللہ کو. کیا مطلب؟ پکار ہوگی تو اللہ کی ہوگی، پکار ہوگی تو اللہ کی ہوگی. فدعوا اللہ، پس پکارو اللہ کو، لا غیرہ، اللہ کے سوا کسی کی پکار نہ کرو، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی علی کی، نہ جن فرشتے کی، نہ زندہ اور مردہ کی، نہ کسی بڑے چھوٹے کی. اللہ کے سوا کسی کی پکار نہ کرو. یا اللہ کس طرح کس کی پکار کریں؟ فرمایا فدعوا اللہ، بس پکار کرو اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ پکار عبادت ہے اور یہ خاصہ ہے رب العالمین. سبحان اللہ. لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق. علماء جانتے ہیں لہو کا نام اللام للاختصاص ہے، اور لہو کی تقدیم یہ حصر کے لیے ہے، اور الحق کا معنی مدارک والے بزرگ نے کیا اللہ کو بھی ہی لہو دعوت الحق کا فٹ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. ذرا اللہ کے کلام کا وزن دیکھو، طرز تکلم دیکھو رب العالمین کا. لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اور خاصہ تب اللہ کا بنتا ہے کہ اس میں کائنات کی کوئی ہستی شریک نہ کی جائے. جب اللہ کریم کی اس پکار والی، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، جب اللہ کریم کی اس پکار والی عبادت میں کسی کائنات کی ہستی کو شریک کر لیا، یہ پھر رب کا خاصہ نہیں رہے گا. لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. کیا مطلب؟ پکار صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی پکار. یا اللہ مدد، یہ کس کی پکار ہے؟ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یہ اللہ کی پکار ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اور یا رسول اللہ مدد، یہ رسول پاک کی پکار اور ان کی عبادت نہیں بنے گی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرماؤ. اور پکارے یہاں سگر میں، یہاں عجم میں، پکارے کسی مقام پہ، دنیا کے کسی خطے اور کونے میں، اور عقیدہ یہ کہ یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہوں
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میری پکار کو سنتے ہیں، میرے حال کو جانتے ہیں۔ بلا اسباب اس غائبانہ پکار کرنے والا جب یا رسول اللہ مدد کہہ کر اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ میرے آقا کی پکار کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی عبادت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ بلند آواز سے بولو، یہ رسول پاک کی کیا بن جاتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بن جاتی ہے۔ اور کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ، بول شاباش، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی عرشی، نہ کوئی فرشی، نہ کوئی کائنات کی زندہ ہستی، نہ کوئی مردہ ہستی، نہ کوئی عجم کی ہستی، نہ کوئی عرب کی ہستی۔ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی نبی، نہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عبادت کے لائق نہیں۔ شان، عظمت، احترام، تقدس برحق ہے، پر عبادت کے لائق ہونا الا اللہ، صرف میرے رب کا حق ہے۔ جب یا رسول اللہ مدد کہہ کر اس نے رسول پاک کی عبادت کی، سور و پکار کر کے قولی عبادت کی، کلمے کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ کلمے کا انکار اس نے کر دیا نہیں کر دیا؟ اب کلمے کا انکار کرنے سے بندہ پھر بھی مسلمان رہے گا، پھر بھی سنی کہلانے کا حقدار رہے گا، پھر بھی پیغمبر کا عاشق اور محب کہلائے گا، پھر بھی پیغمبر کی نسبت پہ قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ نہیں میرا دوست، اللہ کریم کے علاوہ کائنات کی کسی ہستی کی اور کائنات کی سب سے بلند و برتر عظیم ہستی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ مدد کہہ کر پکار کرنا، یہ میرے پیغمبر کی عبادت ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا۔ کیا ٹھہرانا ہے؟ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو یا رسول اللہ مدد غائبانہ پکار کر کے سما اور علم ما فوق الاسباب کا عقیدہ رکھ کے جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرا کے ابو جہل کی طرح یہ بھی مشرک بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور طبقہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی مدد، یا پنٹن پاک مدد، یا فلاں حضرت مدد، یا فلاں بزرگ مدد، یا فلاں پیران پیر مدد۔ میرا دوست، یہ پکار ہے پکار، اور پکار اصل عبادت ہے۔ تمام عبادات کا خلاصہ، نچوڑ اور مغز والی عبادت ہے۔ یہ اللہ کریم کے علاوہ کائنات کی کسی ہستی کی پکار کرنا، یہ اس ہستی کی عبادت بن جاتی ہے۔ رب کی عبادت میں اس ہستی کو شریک ٹھہرا دیا جاتا ہے، جس سے شرک لازم آتا ہے، اور کلمے کا انکار لازم آتا ہے، جس سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں فَدْعُوا اللَّهَ، پکار کرو تو کس کی پکار کرو؟ توجہ رکھنی ہے، پکار کرو تو کس کی پکار کرو؟ توجہ، فَدْعُوا اللَّهَ، پکار کرو تو کس کی پکار کرو؟ اللہ کی پکار کرو۔ یا اللہ کیوں؟ توجہ ہے؟ بس چند منٹ لوں گا آپ کی۔ یا اللہ کیوں تیری پکار کریں، تیرے سوا کائنات کی کسی ہستی کی سور و پکار نہ کریں؟ یا اللہ کیوں؟ سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں داتا ہوں، میں غنی ہوں، میں ساری کائنات کے خزانوں کا خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، اور انہیں پہ قدرت تصرف رکھنے والا بھی، اور میں اللہ کریم کے علاوہ پوری کائنات کی انسانیت یہ میرے در کی سوالی اور مانگنے والی ہے۔ یا ایھا الناس، سبحان اللہ، یا ایھا الناس، سورہ فاطر پڑھ کے دیکھیے۔ سورہ فاطر، فاطر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چیر دینے والی۔ لفظ فاطر کا لفظی معنی چیر دینے والی۔ جو سورہ فاتحہ کو سمجھ کر مان لیتا ہے، شرک کو اللہ چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور مشرک کا کلیجہ بھی چیر کے رکھ دیتی ہے۔ یا ایھا الناس، یہ سورہ فاتر کی آیت ہے، اور سورہ فاتر کی غالباً آیت نمبر 15 دیکھ لینا۔ یا ایھا الناس، الناس الف لام کو داخل کیا، پوری کائنات کے انسانوں، انبیاء بھی انسان ہیں، اولیاء بھی انسان ہیں، صلحاء بھی انسان ہیں، بزرگان دین بھی انسان ہیں۔ پوری انسانیت کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا فرد اللہ سب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، آئے کائنات کے لوگوں،
انتم الفقراء الی اللہ، سبحان اللہ، انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ۔ فقراء جمع فقیر کی، فقیر کا معنی داتا، منگنے والا، فقیر کا معنی کرو، فقیر کا معنی عطا کرنے والا، فقیر کا معنی دستگیر، مشکل کشا نہیں، فقیر کا معنی محتاج، مانگنے والا، سوالی، گدا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پوری کائنات کے انسانوں، کیسا جلالی خطاب ہے اللہ، پوری کائنات کے انسانوں کسی کو خارج نہیں کیا، انبیاء بھی، اولیاء بھی، سب بڑے چھوٹے بھی، فرمایا یا ایھا الناس، پوری انسانیت کے لوگوں، کسی ملا سے کہے الناس کے لفظ سے کسی کائنات کی ہستی کا استثناء کر کے دکھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب مانگا دو کس کے در کے؟ بولو بولو کس کے در کے؟ کس کے در کے؟ اللہ کے در کے۔ انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو کس کے در کے؟ اللہ کے در کے محتاج ہو۔ ہے توجہ؟ ہے توجہ؟ اگر اعتماد نہیں آتا تو آدم کو میدان عرفات میں دیکھ لو، سبحان اللہ، اگر اعتماد نہیں آتا حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات میں دیکھ لو، وہ بھی میرے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر اعتماد نہیں آتا حضرت نوح پیغمبر کو قوم کے مقابل دیکھ لو، فدعا ربہ، لفظ رب آ رہا ہے نا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، سبحان اللہ، فانتصر، فانتصر، فانصر نہیں فرمایا، فانتصر کیا مطلب؟ آئے میرے رب، آئے میرے پروردگار، آئے میرے مشکل کشا، حاجت روا، انی مغلوب، میں بے بس ہو گیا، میں مغلوب ہو گیا، میں مجبور ہو چکا ہوں، فانتصر، میرے 950 سال کے بدلے میری قوم سے لے، فانتصر انتقام لے، بدلہ لے، 950 سال کا قرض ہے میری قوم پر، اللہ کریم فانتصر، تو انتقام لے، تو میری مدد فرما قوم کے مقابل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں مدین کے کنویں کے کنارے اور ان 2 بیویوں کو پانی پلا کے بکریوں کا ریوڑ ان کے حوالے کرتے ہیں، ثم تولا الی الظل، سائے کی طرف لوٹ کے آتے ہیں اور بیٹھ کے عرض کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الیہ من خیر، من خیر فقیر، انتم الفقراء، یہاں من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربی، لفظ رب ہے نا، لفظ کون سا ذکر کیا؟ رب، اے میرے رب، ربی کا معنی یا رب، اے میرے رب، میں اللہ کریم تیرا محتاج بندہ ہوں، من خیر فقیر، میرے متعلق خیر کا فیصلہ فرما دے۔ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، شان، عظمت، مقام، مرتبے والا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود تیرے سامنے فقیر ہوں، تیرے سامنے کیا ہوں؟ فقیر ہوں، محتاج ہوں، سوالی ہوں۔ میں مختصر کرتا ہوں، میں تجھے لے جاتا ہوں میدان بدر میں، سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو سرتاج الاولیاء ہیں وہ بھی میدان بدر میں ہیں۔ اللہ کریم سورہ انفال آیت نمبر 9 پارہ بھی 9 اللہ کریم فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں اذ تستغیثون ربکم، سبحان اللہ، اذ جیسے رب کی رحمت کو بھی لطف آیا، اذ تستغیثون ربکم، ارے مسئلہ سمجھنا ہے کہ پکار کے لائق کون ہے، تو اذ وہ وقت یاد کرو تستغیثون ربکم، جب استغاثہ فریادیں کر رہے تھے اللہ کے محبوب بھی، صحابہ کرام بھی، ربکم کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ آج ملا کہتا ہے پیغمبر کی چادر بھی مشکل کشا ہے، پیغمبر کی ردا بھی حاجت روا ہے، پیغمبر کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ یہاں صرف نسبت رکھنے والی نہیں، یہ کائنات کا آقا ہے،
یہ کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے بلند و برتر ہستی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بنفس نفیس سمیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عرض کرتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، پکارا اپنے رب کو، اور کس لیے پکارا؟ کس لیے پکارا؟ کس لیے پکارا؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، انی، یا رسول اللہ مدد کہنے والا ذرا غور کر قرآن پاک کے مضمون پر، انی ممدکم، مدد کے لیے پکارا ہم 313 وہ مقابل 1000 ساز و سامان اسلحہ کے ساتھ، جنگی آلات کے ساتھ لیس، اور ہم خالی ہاتھ، اللہ کریم ہماری امداد فرما، ہماری مدد فرما۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر نے بھی نعرہ لگایا یا اللہ مدد، کیا نعرہ لگایا؟ کیا پکار کی؟ یا اللہ مدد۔ صحابہ کا نعرہ یا اللہ مدد۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لکم، ہم نے تمہاری دعاؤں اور پکاروں کو قبول فرما لیا۔ یا اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا انی ممدکم، تمہاری مدد کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ، تمہاری مدد کرنے کا، اس لیے کہ کائنات کا والی اور مددگار ہوں جو میں، تم سب کے سب انتم الفقراء الی اللہ، میں اللہ نے مدد کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیسے؟ فرمایا بھی الفن من الملائکۃ مردفین، فرشتے پے در پے اتاروں گا، 1000 کا لشکر کے مقابل کفار بھی 1000 کی تعداد میں 1000 وہ فرشتے اتاروں گا۔ اللہ کریم کے قرآن کے انداز پہ قربان جاؤں، کتنا رب کا کلام، کتنا مقام انداز اور طرز کلام ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کسی کے ذہن میں، کسی دماغ کے مریض کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ میدان بدر میں فرشتوں نے آ کر مدد کی تھی۔ پھر آگے ملا صغرے کبرے ملاتا ہے، فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو ہماری سرکار کیوں نہیں مدد کر سکتی ہے؟ فرشتوں نے مدد کی تھی، اللہ نے معاملہ صاف کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کسی ملا کو ڈنڈی مارنے کی ضرورت بھی نہ رہے، گنجائش نہ ملے، اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا فرشتوں کا اتارنا، ان کا اترنا، میدان بدر میں آنا، یہ فرشتے مددگار بن کر نہیں آئے۔ یا اللہ کیوں اتارا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے اتارنے کا مقصد ہے تمہیں بشارت اور خوشخبری دینا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کو اطمینان دینا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ مدد کس نے کی؟ فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ من نصر، نئی نصرت اور مدد ہوتی الا من عند اللہ، من نصر پیچھے ما، آگے اللہ، علماء جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ، نہ کسی نبی کی طرف سے مدد ہو سکتی ہے، نہ ولی کی طرف سے مدد ہو سکتی ہے، نہ علی کی طرف سے مدد ہو سکتی ہے، نہ زندہ کا مردہ کی طرف سے مدد ہو سکتی ہے، اللہ نے ایک ہی استثناء کیا کہ من عند اللہ، مدد ہوتی ہے تو صرف اور صرف کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ تو پھر یا اللہ مدد کہنا یہ میرے اللہ کی عبادت بن جاتی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی پکار مدد اور نصرت کے لیے کہنا، خواہ یا رسول اللہ مدد کہہ کے کرے، یا علی مدد کہہ کر کرے، یا پیران پیر مدد کے الفاظ سے کرے، یہ اس ہستی کی کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی، اور وہ ہستی عبادت میں میرے رب کی شریک ٹھہرائے گا، اور شریک ٹھہرانے سے کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ تم کہو کچھ تو تمہارے ذمہ بھی آئے نا، کیا بن جائے گا؟ اس لیے فرمایا فَدْعُ اللَّهَ، سبق کا جملہ ہے نا ذہن میں، فَدْعُ اللَّهَ، بس پکارو کس کو؟ ایک آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَدْعُ اللَّهَ، پکارنا کس کو ہے؟ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ یا اللہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پکارتے تو تجھے ہیں لیکن ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، پکارتے تو تجھے ہیں، تیرے سوا کو نہیں پکارتے، غیر خدا کو نہیں پکارتے، پکارتے تو تجھے ہیں لیکن پکارتے ہوئے اللہ تجھے دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ جانتے ہو نا دھمکیاں؟ واسطے، وسیلے، طفیل، صدقے، یہ مثالیں، چٹنیاں یہ شامل کرتے ہیں۔ یا اللہ کیسے پکارے؟ واسطے وسیلے دے کر،
فرمایا نہیں لوگو فدعوا اللہ، بس پکارو اللہ کو، پر اللہ کو بھی پکارتے ہوئے خیال رکھنا مخلصین، مخلصین، سبحان اللہ، مخلصین، خالص کر کے پکارو، خالص رب کی پکار کرو، اسے پکارتے ہوئے بھی ڈنڈی نہ مارو، کسی کائنات کی ہستی کا واسطہ وسیلہ تو فعل صدقے یہ مت اللہ کی پکار میں شامل کرو، اسے پکارو مخلصین، چھنڈ پھونک کے، اسے پکارو چھنڈ پھونک کے، خالص کر کے، لہ الدین کے خالص پکار کے لائق ہونا یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے، مخلصین، خالص کر کے پکارو۔ یا اللہ کیا معنی سمجھ آئے گا اخلاص کا گھر والے دوستوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں جے تینوں اوکھا نہیں کر دے گھر وچ گاں مجھ بدی نہ اودے غور کر کے دیکھ لے، گائے باندھی ہے، بھینس بندھی ہوئی ہے، بکری ہے، مادہ جانور دودھ دینے والا، اللہ فرماتے ہیں اس پہ غور کر کے دیکھ، اخلاص کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا اور فدعوا اللہ مخلصین، مخلصین، ادھر لبنا خالصا، اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے سمجھنے کا سامان ہم نے تیرے گھر میں بندھی ہوئی اس گائے بھینس بکری کے متعلق اس میں غور کر کے دیکھ، ہم نے ہدایت کا سامان رکھ دیا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا اسے گھاس ڈالتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، اس کے سامنے اس کی خوراک پیش کرتا ہے، وہ کھانا شروع کر لیتی ہے، اس جانور کی رنگت بھی دیکھ، اس گھاس اور چارے کی رنگت بھی دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے معدے میں پہنچا، میری قدرت کی مشینری کام کرنے لگی، کن فیکون کے قدرت کے اشارے وہ کام کرنے لگے، اس جانور کے معدے میں جہاں کسی نبی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی، ولی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی، کسی جن فرشتے کی وہاں دسترس نہیں تھی، اللہ فرماتے ہیں اس غذا کے 3 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 3 حصے۔ ایک سائیڈ پہ گوبر فضلہ جا رہا ہے، دوسری سائیڈ پہ وہ بننے والا خون وہ جگر کو سپلائی کر دیا، وہ اپنی راستے پہ جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من بینی، دونوں کے درمیان سے، یہ بین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درمیان، من بینی، دونوں کے درمیان سے، ایک سائیڈ پہ وہ فضلہ گوبر، دوسری سائیڈ پہ وہ کچا خون، دونوں کے درمیان سے تیرے برتن میں پہنچایا تو لبنن خالص، لبنن خالصا، خالص دودھ پہنچایا تیرے برتن کے اندر، نہ گوبر کی ملاوٹ ہونے دی، نہ اس کچے خون کی ملاوٹ اور رنگت شامل ہونے دی۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے دونوں ناپاکیوں سے، پلیدیوں سے، بد ذائقہ بدبو والی چیزوں سے بچا بچا کر تیرے برتن میں نعمت پہنچائی تو لبنن خالصا، جب تیری عبادت بھی میرے دربار میں آئے تو فدعوا اللہ مخلصین، وہ خالص میری عبادت میرے دربار میں تیری پہنچنی چاہیے، اس میں نبیوں ولیوں کے واسطے وسیلے تو فعل صدقے نہیں پیش کرنے چاہیے، میری براہ راست ڈائریکٹ عبادت کر، دعا اور پکار والی، اور میں اللہ کو بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے پکار تے یہ بڑا چسکا ہوئے نا واسطے وسیلے دیان دا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا علاج بھی ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ چسکا ہوتا ہے، وہ مجبوری بڑھ جاتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اس کا علاج بھی موجود ہے۔ یا اللہ کیسے؟ سورہ اعراف اللہ کریم کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، الحسنى، ساری کائنات سے، 14 طبق کی کائنات سے سب سے خوبصورت نام للہ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بلند سے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ سے خوبصورت اور بہترین نام کسی کے نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بہت خوبصورت ہے، اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا۔ اللہ کے تمام انبیاء کے اسماء گرامی بڑی شان اور عظمت والے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر الحسنی
اس میں تفضیل سب سے خوبصورت نام ہے تو کس کے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب اتنی بات مان لی نا کہ سب سے خوبصورت نام اللہ کے ہیں، اب واسطہ وسیلہ دینے کی ضرورت ہو تو فدعوہ بہا، فدعوہ بہا، پھر میرے ان خوبصورت ناموں کا واسطہ وسیلہ دے کر میں رب کو پکارا، یا اللہ کہہ کر، یا رحمان یا رحیم کہہ کر، المالک کہہ کر، یا رزاق کہہ کر، یہ اللہ کے صفاتی نام، ان کا واسطہ وسیلہ الغفار، الستار، یہ الوہاب، الخالق، المالک، یہ اللہ کے صفاتی ناموں کا واسطہ وسیلہ دے کر فدعوہ بہا، ان کے ذریعے میں رب کو پکارا کر، یہ واسطہ وسیلہ اللہ کے ناموں کا دینا جائز ہے۔ اور یہ واسطہ وسیلہ ذوات مقدسہ میں سے انبیاء اولیاء کا پیش کرنا، اس کا ثبوت نہ قرآن پاک میں نہ احادیث پیغمبر میں، کتب احادیث کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتاب الدعوات سے بھری پڑی ہیں، میرے محبوب کے وہ اذکار اور دعائیہ کلمات جب بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے اللہ کے صفاتی ناموں کا تذکرہ ملے گا، اللہ کریم کی عظمت کا تذکرہ ملے گا، کائنات کی کسی ہستی کا واسطہ وسیلہ یہ قطعاً آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی پیش نہیں فرمایا، کوئی صحیح سند کی روایت موجود نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، صحابہ کی دعائیں دیکھیں، پھر قرآن مقدس نے اولیاء کی دعاؤں کو ذکر کیا، اصحاب کہف کی دعائیں ہیں، دیگر اولیاء کی دعائیں موجود ہیں، کسی میں واسطہ وسیلہ طفیل صدقہ کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ باقی رہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ پیش کیا، اس میں مولوی صاحب ڈنڈی مارتا ہے، وہ یہ تیرے والا واسطہ وسیلہ نہیں تھا، وگرنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تیرے والا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا منگواتے، یا اللہ اپنے نبی کے واسطے سے بارش نازل کر دے، اپنے محبوب کے طفیل صدقے سے واسطے وسیلے سے قحط سالی کو دور کر کے بارش اپنی رحمت کی باران ہمیں نصیب کر دے۔ نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، قحط سالی ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا کروانے کے لیے، دعا منگوانے کے لیے صحابہ کرام نے آگے کیا، انہوں نے اللہ کریم سے دعا مانگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی ساتھ دعا مانگی۔ تو یہ تو مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے، اختلاف تو مشرک ہی کرتا ہے اس سے کہ اگر زندہ آدمی ہے تو اس سے دعا کروانا، اس سے دعا کروانا جائز ہے۔ آدمی بڑی ہستی سے دعا کروا سکتا ہے، اپنے سے کم درجے کے آدمی سے بھی دعا کروا سکتا ہے، میرے حق میں دعا کرو، دوسرے کو کہتا ہے میرے حق میں دعا کرو، خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، زندہ مسلمانوں سے، دوسرے لوگوں سے بھی دعا کرواتا ہے۔ اللہ کریم نے اس چیز کو تو جائز رکھا، لیکن تیرا کام اس سے پورا نہیں ہوتا، اس کو کہہ تو ہمت کر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری مقدس جماعت میں سے کوئی ایک صحابی پیش کر جو یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اپنے محبوب کے واسطے وسیلے سے میری یہ مراد پوری کر، ذرا ہمت کر۔ ماشاءاللہ، پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مقدس جماعت میں سے میرے محبوب سے دعائیں کرواتے رہے، جب تک میرے محبوب زندہ رہے ان کے پاس جا کر دعائیں کرواتے تھے، بارش کے لیے، دیگر معاملات اور ضروریات کے لیے وہ خود بھی دعا کرتے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کرتے۔ آپ تو اپنی پوری امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے مغفرت اور بخشش کی، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد کسی ایک صحابی نے اپنی دعاؤں میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ وسیلہ پکڑا ہوا آپ کا اور واسطے وسیلے کے طور پر پیش کیا ہو، یہ پورے ذخیرہ احادیث میں صحیح سند کی ایک روایت بھی موجود نہیں۔ اور یہاں بس نہیں بلکہ کوئی ایسا صحابی بھی نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جس نے عند القبر میرے محبوب کی قبر مبارک پہ جا کر میرے محبوب کو اپنی دعاؤں میں سفارشی بنایا ہو۔
یہ ان نام نہاد دیوبندیوں کو بھی بتا لیجئے، استشفاء عند القبر کے نظریے کو قوم کے درمیان پھیلانے والے اور استشفاء عند القبر کا عقیدہ قائم کرنے والے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ جا کر اللہ کے محبوب سے کہنا آپ میرے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، اس پر کوئی ایک صحیح سند کی روایت موجود نہیں، اور جسے تو پیش کرتا ہے نوزدہ آگے نہ پیچھے، اس کی کوئی سند نہیں، کوئی حیثیت نہیں، صحیح سند کی ایسی کوئی روایت کتب احادیث میں حدیث اور صحابی کا عمل نہیں ملتا جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کے طور پر وسیلہ پکڑا ہو۔ ہاں جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہ ابو جہل کا عقیدہ نظر آتا ہے۔ سورہ یونس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، 11واں پارہ ہے، سورت کی آیت نمبر 18 ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ہم ان کی پوجا اور عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کوئی اللہ اور خدا ہم نے مان لیے، پھر کیوں ان کی پوجا اور عبادت کرتے ہو، کیوں سجدے اور طواف کرتے ہو، کیوں ان کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہو؟ وَيَقُولُونَ، تو جواباً کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ نیک ہستیاں نبی ولی ہمارے اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ یہ ہیلا وسیلہ ہیں، ہمارے یہ سفارشی ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہی تو اختلاف تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے مشرکین سے، وہ اللہ کی نیک ہستیوں کو واسطہ وسیلہ بناتے، ہیلے وسیلے خیال کرتے تھے۔ میرے محبوب فرماتے ادعونی استجب لکم، براہ راست پکارو تو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ وہ کہتے نہیں ہم پلید ہیں، گندے ہیں، نجس ہیں، ہم اس قابل نہیں، روح سیاہ ہیں، ظاہر باطن ہمارا غلیظ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اتنی بات ٹھیک ہے، کتنی بات یہ قرآن خود شہادت دیتا ہے نا، انما المشرکون نجس، یہ کہتا ہے ہم پلید ہیں، ناپاک ہیں، نجس، غلیظ ہے۔ میں نے کہا یہاں تک تو نے ٹھیک کہا، لیکن آگے چل کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ہم گندے اور پلید ہیں، ہم براہ راست اللہ کو پکاریں تو وہ ہماری سنتا نہیں، اور یہ اللہ کی نیک ہستیاں ہیں، وہ ان کی موڑتا، اس لیے ہماری ان کے آگے اور ان کی ان کو کیا بناتے تھے؟ ہیلا وسیلہ بناتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی کا عقیدہ تھا، یہ امت مسلمہ میں سے کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ امت کو تعلیم میرے پیغمبر نے دی کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فما علینا